بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیپٹل ون ٹی وی سے آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ میں ہوں عالیہ کیسر اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک انتہائی اہم فیصلے کے حوالے سے جو کہ لندن کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور لندن ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ پاکستان کی جانب سے لیے جانے والے کئی اقدامات پر سوال بھی اٹھاتا ہے۔ ویسے تو اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً براڈ شیٹ کا آپ ذکر سنتے چلے آ رہے ہوں گے کہ ایسی کمپنی ہے کہ جس کو ہائر کیا گیا تھا سابق صدر مشرف جو ہیں انہوں نے ہائر کیا تھا آصف علی زرداری، محترمہ بینظیر بھٹو اور جو دیگر ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں، سیاستدان رہے ہیں، ان کی جو اثاثہ جات ہیں بیرون ملک یعنی برطانیہ میں، ان کا پتہ لگانے کے لیے۔ تاہم اس کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو معاہدہ ختم ہوا تھا وہ درست انداز میں ختم نہیں کیا گیا، اور اسی پر لندن ہائی کورٹ سے رابطہ کیا تھا براڈ شیٹ کمپنی نے۔ یہاں تک تو بات ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جو محرکات رہے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ہی ہمیں ایون فیلڈ جو کہ نواز شریف یا شریف فیملی کی جو پراپرٹی ہے، 4 ان کے جو فلیٹ ہیں، ان کی اٹیچمنٹ کا ایک قصہ جو ہے وہ جا جوڑتا ہے۔ ویسے تو یہ واقعہ کافی پرانا چل رہا ہے اور براڈ شیٹ جو ہے وہ بار بار برطانیہ کے مصالحتی کورٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو دروازے ہیں وہ بھی کھٹکھٹائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ نیب جو ہے وہ بہرحال اپنا جو جرمانہ ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار بھی ہوا، پاکستان کو شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ پھر کیا معاملات ہوئے کہ اس میں مزید لوگوں کو جو ہے وہ ایڈ کیا گیا، اس کے حقائق کیا ہیں، اس سے جڑی ہوئی کہانیاں کیا ہیں، ان پر ہم آج بات کریں گے۔ اور یقیناً اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں مزید بہترین شخص کون مل سکتا تھا اگر ہم لندن سے ایک سینئر جرنلسٹ کو اپنے ساتھ شامل کرتے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کوثر کاظمی صاحب، جو کہ سما ٹیلی ویژن کے بیورو چیف بھی ہیں اور لندن میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور وہاں کی جو پاکستانی سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں یا ایشین کمیونٹی سے جڑے ہوئے معاملات ہیں ان کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کوثر کاظمی صاحب بہت شکریہ۔ آغاز ہی ہم یہاں سے کر لیتے ہیں کہ جو لندن ہائی کورٹ کیس کا فیصلہ سامنے آیا ہے، یہ فیصلہ در حقیقت ہے کیا؟ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو نواز شریف کی پراپرٹی ہے، انیشلی تو یہ اس میں شامل نہیں تھی، ایون فیلڈ والا جو معاملہ تھا، یہ کیسے اس میں شامل کیے گئے؟ جی بالکل، یہ براڈ شیٹ کو لے کر جو لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا پورا ایک پس منظر ہے، ایک پوری کہانی ہے، اور اس کہانی کے مرکزی کردار وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی برائے احتساب ہیں شہزاد اکبر صاحب، وہ ہیں جو بارہا برطانیہ آئے اور انہوں نے ہائی کمیشن میں بیٹھ کے میڈیا کے سامنے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ وہ برطانیہ میں موجود ہیں اور حکومت برطانیہ سے مختلف معاہدوں پر بات چیت ہو رہی ہے، اور جو پاکستان کی لوٹی ہوئی رقم ہے اس کو واپس لے جایا جائے گا، اور جو دیگر معاہدے ہیں ان پر بھی برطانیہ کے ساتھ تقریباً بات چیت مکمل ہو چکی ہے۔ اصل وجوہات یہ نہیں تھی ان کے برطانیہ دوروں کی، انہوں نے پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے بارہا برطانیہ کا رخ کیا، اور مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس براڈ شیٹ کمپنی کو راضی کیا جائے کہ وہ اپنے کیس میں ایون فیلڈ جو فلیٹس ہیں ان کو منسلک کر لے۔ ان کو یہ لالچ دی گئی کہ آپ کو اس طرح زیادہ رقم وصول ہو سکتی ہے، جو واجب الادا ہے حکومت پاکستان، اس سے کہیں زیادہ آپ کو پیسے مل سکتے ہیں۔ لالچ میں آ گئی براڈ شیٹ، مان لی انہوں نے جو حکمت عملی تھی شہزاد اکبر کی کہ حکومت پاکستان اور نیب اس معاملے سے رائے فرار اختیار کر لے اور ان دو فریقوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، اور کسی طریقے سے جو ایون فیلڈ فلیٹس ہیں ان کو جو پاکستانی عدلیہ کا فیصلہ تھا نیب کورٹ کا، اس کی مثال بھی ان کو دی گئی، اور پورے تعاون کا یقین دلایا گیا براڈ شیٹ کو کہ پاکستانی عدلیہ کا فیصلہ بھی ان کے خلاف آ چکا ہے، اور یہ یقینی طور پر جو برطانوی عدل و انصاف ہے اس میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ براڈ شیٹ اس معاملے کو لے کر لندن ہائی کورٹ میں گئی، اور لندن ہائی کورٹ نے واضح الفاظ میں یہ فیصلہ دے دیا کہ کسی بھی صورت جو شریف خاندان کے ایون فیلڈ فلیٹس ہیں ان کو اس مقدمے سے منسلک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ فیصلہ آنے سے 2 ہفتے پہلے شریف خاندان کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اس مقدمے سے ان کی جو جائیدادیں ہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو باقاعدہ ایک قسم کی کلین چٹ دے دی گئی۔ ٹھیک، یہ تو آپ نے بات جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہمیں سمجھ بھی آیا۔ اس کے بعد آگاہ کیجیے گا کہ براڈ شیٹ نے کیا اقدامات لیے، اور خاص طور پر اسحاق ڈار کے کچھ فلیٹس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں یہ کیا معاملہ ہے؟ اب سوال یہ بنتا ہے کہ جو دعویٰ کرتے رہے شہزاد اکبر ہائی کمیشن میں بیٹھ کے میڈیا کے سامنے کہ وہ یہاں موجود ہیں اور برطانیہ میں ان فرائض کو انجام دے رہے ہیں، سراسر جھوٹ پر مبنی ان کے یہ دعوے تھے۔ ایسے ہی دعوے انہوں نے اسحاق ڈار کے حوالے سے کیے تھے کہ ان کی 2 یہاں پہ فلیٹس موجود ہیں، 2 فلیٹس ہیں ان کے، جس کا چیلنج کیا تھا سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ان کو کہ وہ ثابت کریں میں 2 فلیٹس جو میرے یہاں موجود ہیں ان کے نام کر دوں گا۔ اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر دی گئی۔
بات نہ صرف $30 ملین کی ہے جو حکومت پاکستان نے ادا کیے براڈ شیٹ کو، بلکہ جتنی رقم خرچ کی گئی اس حوالے سے، جتنے دورے شہزاد اکبر صاحب نے کیے یہاں پر برطانیہ میں، وہ بھی غریب پاکستانی عوام کے ٹیکس کا پیسہ تھا جس کو بے دریغ استعمال کیا گیا یہاں برطانیہ کے اندر، اور وہاں پر حاصل حکومت پاکستان کو کچھ نہیں ہوا۔ ان کے جو دعوے تھے کہ برطانیہ میں جتنی بھی منی لانڈرنگ اور دیگر جو ان کے مبینہ طور پر دعوے سامنے آتے تھے کہ ہم وہ لوٹی ہوئی رقم پاکستان واپس لے کر جائیں گے، پاکستانی عوام کو بے وقوف بھی بنایا گیا کہ حکومت برطانیہ پاکستان کا ساتھ دے رہی ہے۔ یقیناً براڈ شیٹ جو ہے وہ یہ ایک معاملہ کافی سالوں سے جو ہمارے سامنے چلتا چلا آ رہا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مختلف جو کیسز اس وقت برطانیہ کے کورٹس میں موجود ہیں وہ بھی اب شاید ایک نئی نہج پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو کوثر کاظمی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ سامنے آیا، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ جو دیگر فیصلے پاکستان کے حوالے سے لیے جائیں گے اس پر کس طرح سے اثر انداز ہوگا، اور کیا عدالتی فیصلوں کی شکل اب تبدیل ہو جائے گی؟ یہ جو فیصلہ سامنے آیا لنڈن ہائی کورٹ کا، یہ مثال بن جائے گا جو دیگر کورٹس ہیں برطانیہ کے اندر، اور حکومت پاکستان کی جانب سے جب بھی ایسا کوئی دعویٰ سامنے آیا یہ فیصلہ مثال کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یہ ایگزامپل سیٹ ہو چکی ہے یہاں پر، اور کوٹ کیا جائے گا باقی آئندہ جتنی بھی کاروائیاں ہوں گی برطانوی عدل و انصاف میں۔ یقیناً اگر ہم شریف فیملی کی بات کرتے چلیں تو ان کو کافی سارے الزامات کا سامنا بھی ہے، اور اس وقت پاکستان تو بہرحال یہ بات کرتا ہی ہے کہ جو پاکستان سے لوٹی ہوئی اور چوری کی گئی رقم ہے اس کو واپس لے کر آنا ہی ہے انہوں نے۔ اس فیصلے کے سامنے آنے کے بعد شریف فیملی کے تاثرات بتائے گا کہ آپ کی ان سے بات ہو پائی، یا ہمارے کسی اور دوسرے سینئر جرنلسٹ کی جو ہے ان کی فیملی سے ان کے تاثرات جو ہیں وہ قلم بند کرنے کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ میاں نواز شریف سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں اظہر جاوید صاحب، جب انہوں نے اس حوالے سے ان سے بات کی تو میاں نواز شریف بھی خاصا مطمئن نظر آئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، لیکن اس کا جواب تو کسی کو دینا پڑے گا کہ کس طرح پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسے کو بے دریغ استعمال کیا گیا اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوا۔ بالکل بجا ان کا مطالبہ ہے، بلکہ پوری پاکستانی عوام کو یہ پوچھنا چاہیے سوال حکومت وقت سے، خصوصاً نیب سے جو کہ رائے فرار اختیار کرنا چاہتی ہے اس سارے معاملے سے، کہ جو موجودہ انتظامیہ ہے نیب کی، اس سے اس کیس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، بلکہ موجودہ انتظامیہ کے کچھ افراد شہزاد اکبر کے ساتھ جب برطانیہ آتے تھے تو انہوں نے یہ راستہ دکھایا براڈ شیٹ کو کہ کسی طریقے سے آپ منسلک کریں جو ایون فیلڈ پراپرٹیز ہیں ان کو اس کیس کے ساتھ، تو آپ کو زیادہ پیسے ملنے کا امکان ہے۔ بری طرح ناکام ہوئی نیب، حکومت پاکستان خصوصاً جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب مختلف قسم کے موقف ان کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے وہ اصل کہانی جو کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ایون فیلڈ فلیٹس کو کورٹ کے ذریعے باقاعدہ طور پر براڈ شیٹ کے حوالے کر کے پاکستانی عوام کے سامنے بھی سرخرو ہونے کی کوشش کی گئی کہ ہم جو چوری کی رٹ لگاتے تھے وہ ہمارا درست الزام تھا، جس کو آج لنڈن ہائی کورٹ نے غلط ثابت کیا، اور آئندہ کے لیے بھی حکومت پاکستان کے لیے یہ ایک مثال بن گئی کہ جب بھی وہ اس طرح کا مطالبہ حکومت برطانیہ سے کریں گے تو یہ لنڈن ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کے راستے میں روڑے اٹکائے گا۔ بہت شکریہ کوثر کاظمی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے لندن سے ہمیں اس کیس کے حوالے سے بہت ہی تفصیلاً جو معلومات ہیں ہمارے ساتھ شیئر کی۔ یقیناً اس سے جڑے ہوئے جو مزید حقائق ہیں وہ بھی ہم اپنے ناظرین تک لاتے رہیں گے، اور آپ کو بھی ہم زحمت دیتے رہیں گے وہاں کے کچھ دیگر جو معاملات ہیں، اور خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی واپسی کے حوالے سے، وہاں کے معاملات کے حوالے سے، اس پر بھی ہم آپ سے اپڈیٹ رہتے رہیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ یقیناً یہ جو کیس ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے کہ جیسے کوثر کاظمی صاحب نے بھی کہا کہ یہ اب آنے والے وقت میں پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ عدالتی جو کیس ہیں ان کی شکل شاید تبدیل کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ نے پہلے ہی شریف فیملی کو یہ آگاہ کر دیا تھا کہ ان کے جو 4 فلیٹس ہیں ان کی اٹیچمنٹ منظور نہیں کی جائے گی، وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جنہوں نے اتنے زیادہ دورے جو ہیں وہ برطانیہ کے کیے ہیں، ایک طرف انڈیکیشن جو ہے وہ ہمارے جو صحافی برادری کے ایک اہم رکن ہے ان کی جانب سے دی گئی ہے کہ معلوم کیا جائے کہ وہ جو عوام کا پیسہ ہے اس پر کیے جانے والے دوروں کی نوعیت کیا رہی ہے، اور نیب جب یہ کیس ہاری ہے اتنے بڑے پیمانے پر جب رقم ہے جو وہ دی جائے گی اس کا آنے والے وقت میں فیوچر جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تھوڑی سی اس حوالے سے اگر ہم مستقبل یا ماضی کے حوالے سے بات کرتے چلیں، یعنی مستقبل پر تو ہم نے بات کی، ماضی کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں، کیونکہ 2018 سے یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور آن آف اس پر فیصلہ بھی لیا جا رہا ہے۔ لاسٹ ایئر کی بات کریں تو لاسٹ ایئر یعنی قریباً یہ جو ختم ہونے کے قریب تھا ستمبر سے آنورڈ، نومبر 3 جو ہے اس میں
میں بھی اس حوالے سے کیس کی سماعت جو ہے وہ ہوئی، اور خاص طور پہ جو رقم پاکستان یا نیب نہیں دے سکا تھا اس پر جو پاکستان ہائی کمیشن ہے اس کے اثاثہ جات کو بھی منجمد کرنے کے حوالے سے اقدامات اور احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے تھے۔ یقیناً یہ اہم معاملہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پر ایک بڑی جو رقم ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ در حقیقت جو معاہدہ ختم کیا گیا تھا، جو کہ صدر مشرف نے براڈ شیٹ کمپنی کی خدمات حاصل کی تھی، وہ صحیح انداز میں ختم نہیں ہوا، اور جو ڈیمیجز ہوئے اس کمپنی کو اس کی بھرپائی کے لیے انہوں نے عدالت کا رخ کیا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے اس میں ایون فیلڈ پراپرٹیز شامل نہیں تھی، ان کو لیٹر آن شامل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کی اٹیچمنٹ کو برطانیہ نے نامنظور کر دیا۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ بھی آپ تک لاتے رہیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔